نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی، نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے جو ہیرے کا لاکٹ پہنا ہوا تھا وہ کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں بہت درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال بنایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا، جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ اس نے ان کو آسان اور سب سے نزدیکی راستہ بتایا۔ قافلے والوں نے نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کو بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان سب پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنا شروع ہو گئے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر دربار تشریف لائیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس سے ملنے جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ملا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند بادشاہ کو ملنے آ رہا تھا اور رایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جس کو عورت کا روپ بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے نسو کو ڈر لگتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔
ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے تمہاری بھینس کی بدولت ملا ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت تمہارا سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں ہی مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے یہ کہہ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔